ایک طوطا اور طوطی تھے. طوطی جو ہے وہ اپنے میکے گئی, طوطا بھی ساتھ گیا اس کو چھوڑنے کے لیے, پھر لانے لے جانے کے لیے. تو راستہ جو ہے بڑا لمبا تھا, رات پڑ گئی. راستے میں چکتے چکاتے کھاتے پیتے وہ چلے گئے. جب رات پڑی تو ایک درخت پہ ان کا بسیرا ہوا. تو ساتھ ہی ایک شہر پڑا ہوا تھا, ویران پڑا ہوا تھا. طوطی نے طوطے سے پوچھا یہ شہر ویران کیوں پڑا ہوا ہے؟ کہہ رہے جب الو بسیرا کر لیتے ہیں جہاں تو وہ شہر ویران ہو جاتے ہیں. اب یہ بات الو سن رہا تھا, رات کا وقت تھا, اس کے نکلنے کا وقت تھا, وہ سن رہا تھا. وہ سن رہا تھا تو اس نے ان کی طوطے کی اور طوطی کی بڑی او بھگت کی, بہت زیادہ خدمت کی, او بھگت کی, کھلایا پلایا, خوب بڑا اکرام کیا. میری نگری میں تم آئے ہو, رات بسر کی ہے, چلتے مسافر ہو, تو تم یہاں سے کچھ اچھا ذہن, اچھی طبیعت, اچھا خیال لے کے جاؤ. وہ بڑے حیران ہوئے, رات بڑی اچھی بسر ہوئی. صبح جب جانے لگے انہوں نے کہا جی السلام علیکم. اس نے کہا طوطی کو یہاں چھوڑتے جاؤ, تم چلے جاؤ. وہ کیسے کرے, میری بیوی ہے. وہ بہت بڑا پریشان بیچارہ. اس نے کہا بھائی تو تیرے ساتھ میری نہیں کھاتی, تیری بیوی جو ہے کوئی الو ہو سکتی ہے مادہ, تو یہ تو میں طوطا ہوں, طوطی ہے. اس نے کہا نہیں یہ میری بیوی ہے. اب پرندوں کو بلایا ادھر ادھر سے, جتنی بھی جنگل کے بڑے پرندے تھے ان سے بھی کہا. ان سب نے کہہ دیا کہ نہیں یہ الو کی ہے, تیری نہیں ہے. آخر اس ویران بستی کا کوئی انسان تھا, اس کو بلایا. اس نے کیس جب سنا, سننے کے بعد کہا کہ یہ الو کی ہے, تیری نہیں ہے. اب ساری گواہیاں اس کے حق میں لگ رہی تھیں. وہ پریشان, یہ میرے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے مجھے انصاف چاہیے. اس نے کہا انصاف یہی ہے. آخر روتا دھوتا چیختا چلاتا بیچارہ جو ہے واپس جانے لگا. جب کچھ نہ بن پڑا تو جب واپس جانے لگا تو الو کہنے لگا ادھر آ, بات سن رہی, یہ اپنی بیوی کو لے جا. بڑا حیران ہوا, اب تک تو ڈٹا ہوا تھا اور مجھے طوطی دے نہیں رہا تھا, اب کہتا اپنی بیوی کو لے جا. تو الو نے کہا اصل بات مجھے سمجھانی یہ تھی, شہر جو برباد ہوتے ہیں وہ الو کے بسیرے سے نہیں ہوتے, نا انصافی سے ہوتے ہیں. الو کے بسیروں سے شہر برباد نہیں ہوا کرتے. تو نے کہا تھا نا رات اس کو کہ جہاں الو رہتے ہیں وہاں شہر برباد ہو جاتے ہیں. شہر ہمیشہ نا انصافیوں سے برباد ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, ایک دفعہ میں نے پہلے آپ کو ایک بات عرض کی تھی, آنکھ میری رعایا ہے, میں اس کا حاکم ہوں. کان میری یاد ہے, کان میری رعایا ہے, میں اس کا حاکم ہوں. میری چاہتیں میری رعایا ہے, میں اس کا حاکم ہوں. میری خواہشیں میری رعایا ہیں, میں اس کا حاکم ہوں. میری طبیعتیں میری رعایا ہیں, میں اس کا حاکم ہوں. میرا پیٹ میری رعایا ہے, میں اس کا حاکم ہوں. میری زندگی کا اوڑھنا بچھونا میری رعایا ہے, میں اس کا حاکم ہوں. یہ دکان میری رعایا ہے, یہ دفتر میری رعایا ہے, یہ زمین, یہ صنعت, یہ تجارت, یہ میرے بول میری رعایا ہے, میں اس کا حاکم ہوں. اب حاکم جو چاہے گا رعایا تو وہ کرے گی. اب حاکم نے اگر انصاف کی نگری چلانی ہے تو رعایا کے اندر انصاف آئے گا, اور حاکم اگر ظلم کی نگری کو عام کرے گا وہاں تو ظلم ہی آئے گا. اور یاد رکھیے گا ظلم کی دنیا ہمیشہ بے نام ہو جاتی ہے. یہ اللہ والوں کی جو ہے نا مزارات پہ لوگ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں, ان کو ہدیہ پڑھ کے بخشتے ہیں. اب دیکھیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے ارد گرد ہر وقت قرآن پڑھنے والے موجود ہیں. آپ جائیں بڑے بڑے اللہ والوں کے جو ہیں وہ تربتوں پہ ہر وقت ذکر والے, قرآن والے, اعمال والے موجود ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انصاف کیا تھا, ظلم نہیں کیا تھا. اپنی آنکھوں کے ساتھ انصاف کیا, آنکھ ان کی رعایت تھی. اپنے جسم کے ساتھ انصاف کیا, جسم ان کی رعایت تھی. اپنی طبیعتوں کے ساتھ انصاف کیا, طبیعت ان کی رعایت تھی. انہوں نے انصاف کیا, اللہ جل شانہ کا نام لیا, اللہ باقی اس کا نام باقی. ٹھیک ہے, دنیا فنا, دنیا والے فنا, دنیا کا نام فنا. کہ صرف بقا کس کو ہے؟ اللہ جل شانہ کو. ساری کائنات میں بقا کس کو ہے؟ میرے اللہ کو بقا ہے. اور فنا کس کو ہے؟ ساری مخلوق. اللہ کے علاوہ سب کو فنا, اللہ کے غیر جتنا بھی ہے اللہ کے علاوہ ساری مخلوق, اور مخلوق فنا ہونے والی ہے اور خالق باقی رہنے والا ہے. تو ہم اپنی نگری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں
یہ جسم میری نگری ہے اور جسم کا ہر حصہ میرے صوبے ہے. آنکھ میرے صوبے میں ہے اور میں اس کا حاکم ہوں. میں آنکھ کے ساتھ کیا کر رہا ہوں؟ آنکھ میں نے اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے. یہ ظلم ہے یا عدل ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اندھیر نگری زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی. ہمارے اماں رحمۃ اللہ علیہ کی سگی خالہ کی بیٹی ہے، بوڑھی ہے بیچاری، اب بھی وہ زندہ ہے، بہت بوڑھی. تو ان کا بیٹا جو ہے نا وہ ناول پڑھتا تھا. یہ جتنے بھی یہ ناول ہے یہ ان کی لکھائی باریک ہوتی ہے، یہ سسپینس ہے، ایڈونچر ہے، اس قسم کے جاسوسی ڈائجسٹ پڑھتا تھا. تو وہ ان کی اماں کہتی تھی نہ آنکھوں کے ساتھ ظلم کر، تیری لاٹھی لے کے تجھے پھروں گی، اندھا ہو جائے گا شبیر، اندھا ہو جائے گا، نہ کر تم. میں ایک دفعہ گیا، کہنے لگے کہ تو جو ہے حکیم کیسا ہے، میرے بیٹے کا علاج کر، اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں. چھپ چھپ کے رات کو لالٹین پہ پڑتا تھا. اس وقت کی کہانی مجھے یاد ہے. میں سوچتا ہوں کہ اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ انصاف نہ کیا تھا، انصاف نہیں کیا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ایک اور انصاف نہیں کیا. اس انصاف کے لیے اینک لگ جاتی ہے، یاد رکھیے گا. لیکن جس کی آنکھ میں حیا نہیں، جس کی آنکھ میں ایمان نہیں، جس کی آنکھ میں اللہ کا تعلق نہیں، اس کو اینک نہیں لگتی، اس کو اینک نہیں لگتی. اس کی تو باقاعدہ اس کی بنیاد سے اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. اگر نہ کیا تو قیامت کے دن بہت بڑی سرجری ہوگی. پھر اس سرجری سے بچ نہیں سکیں گے، بہت بڑی سرجری ہوگی. اور اس کا یقین ہم سب کو ہے کہ واقعی ہوگی، نہیں ہوگی. اللہ ہمیں قیامت کی سرجری سے بچائے. ظلم کب تک چلے گا؟ آنکھ کے ساتھ ظلم کب تک چلے گا؟ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت عرصہ یہ مشق کراتے تھے اور ایک دعا پڑھواتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وحبالۃ الشیطان اللہ خالق النور. بناتے تھے دیوار کو دیکھو، اور فرماتے تھے مشق کرتے کرتے ایک وقت آ جائے گا کہ غیر محرم عورت دیوار تیرے لیے برابر ہو جائے گی، پھر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا میرے بھائی کا جو ہے وہ انتقال قریب ہے، سانس نہیں نکلتی، اٹکی ہوئی ہے. انہوں نے جا کے اس سے پوچھا، کبھی کبھی اس کی سانس بحال ہوتی تھی تو کچھ دو چار جملے کہہ بیٹھتا تھا، کیا گناہ ہے؟ وہ اس نے کہا میرے اوپر گناہ جو ہے وہ مجھے اس وقت نظر آ رہا ہے، سامنے کھڑا ہے، اور جو کلمے کو قریب نہیں آنے دیتا وہ بد نظری کا گناہ ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو. آنکھ سے ہے وہ ہماری زندگی کا ساتھی ہے، کان ہماری زندگی کا ساتھی ہے. ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. میں کبھی کبھی شملہ پہاڑی کے قریب سے گزرتا ہوں، وہاں جا کے لوگ احتجاج کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، وہ پریس کلب، انصاف لکھا ہوا ہوتا ہے. میں پھر گزرتا ہوں وہاں سے تو پھر سوچتا ہوں میں کہ انصاف تو ہم نے، سب سے بڑے ظالم تو ہم نکلے. ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں انصاف کریں، بتاؤ. ظالم کہتا ہے انصاف کرو، ظالم کیا کہتا ہے؟ اب ظالم کہے انصاف کرو تو پھر تو انصاف کر. تو نے انصاف کیا ہی نہیں. سردی لگ رہی ہے بھائی، ہمارے پاس تو جو کچھ ہے. وہ فقیر کے پاس کوئی بندہ آیا تو اس نے ٹوٹے پھوٹے کشکول میں کھانا کھلا دیا. اس نے کہا یہ ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس یہی ہے. تو بادشاہ ہے اپنی جگہ کا، ہمارے پاس تو یہی کشکول ہے، ہم تو اسی میں لنگر کھلائیں گے. ہاں یہ اور بات ہے، ہمارے لنگر میں مزہ بہت ہوگا. تو بھائی ہمارے پاس تو یہی لنگر ہے، جو چیز موجود ہے بسم اللہ. ڈھانپنے کی کوشش تو بڑی بڑی کی ہے. تو میں کپڑے میں پڑھتا ہوں کہ انصاف، ہم نے اپنے ساتھ کتنا انصاف کیا. ہم حکمرانوں سے کیا انصاف کی طلب کرتے ہیں، جن سے حفاظت کا مطالبہ کرتے ہیں وہ تو خود پریشان ہیں بیچارے. کروڑ روپے کی بلٹ پروف گاڑیاں جن پہ بم اثر نہ کرے ان پہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، ایک ایک گاڑیاں بدلتے ہیں، ایک ایک کمرے بدلتے ہیں. وہ بیچارے اپنے ساتھ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. تیری بھی حفاظت کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بیچارے؟ تیری نظر اللہ کی ذات کی طرف نہ اٹھی، ان کی طرف اٹھی، اور پھر ان سے انصاف کے تقاضے کرتے ہیں. وہاں کھڑے ہو کے لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. میرے محترم دوستو، اپنے جسم کے ساتھ انصاف کریں،
اللہ اس جسم کو سدا بہار رکھے گا. آپ یقین جانیے. فرمایا جس کے اندر متوکلین توکل ہوگا، اطمینان ہوگا، جتنا اللہ نے دے دیا اس پہ شکر ہوگا، اس نے اپنے ذہن کے ساتھ انصاف کیا، وہ سٹریس، انگزائٹی، یہ نفسیاتی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا. متوکلین کو اللہ پاک یہ نعمت عطا فرماتا ہے، شاکرین کو نعمت عطا فرماتا ہے. ہر حال میں شکر گزار بندے بن جائیں کہ یا اللہ اگر تو نے اس حال میں رکھا ہے تو میں تیرا شکر گزار بنتا ہوں. کیوں؟ اس نے اپنے دل اور دماغ کے ساتھ انصاف کیا، اور انصاف کا صلہ یہ ملا کہ اللہ نے سب سے پہلے اس کو نعمت جو دی وہ سکون دی. اور جس نے اپنے دل اور دماغ کے ساتھ انصاف نہ کیا، سب سے پہلے جو نعمت چھینی سکون چھن گیا. اپنی زندگی میں انصاف کریں، اپنے جسم کے ساتھ انصاف کریں. سب سے پہلے انصاف اپنے جسم کے ساتھ کریں. سارا دن اس زبان کو سارا دن جو ہے ہم کتنا اللہ کی یاد میں لگاتے ہیں، سوچنے کی بات ہے. اچھا یہ جو دوائیں ہوتی ہیں نا، یہ دوائیں جو ہوتی ہیں، ایک بندہ کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں بھوک نہیں لگتی، تکلیف ہے، فلاں ہے. یہ دوائیں اصل میں بھوک لگانے کے لیے ہوتی ہے، کھانا نہیں ہوتی. ایسے ہے نا، دوائیں کھانا تو نہیں ہوتی، یہ تو بھوک لگانے کے لیے ہوتی ہیں. جب بھوک بندے کو لگتی ہے پھر خود بخود کھانا تلاش کرتا ہے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے گا، جس شخص کے اندر جو ہے ذکر کی کمی ہے، جتنی بھی کمی ہے، اس کی بھوک میں اتنی کمی ہے. ذکر کی طلب اور ذکر کی تمنا یہ ایک ایسے ہے جیسے بھوک کی مانند ہے. دیکھنا یہ ہے کہ میرے اندر بھوک کتنی ہے. اچھا جس کے اندر بھوک کی کمی ہے وہ مریض ہے، جس کی بھوک ٹھیک ہے وہ تندرست ہے نا ایسے. اچھا جس کے اندر بھوک کی کمی ہوتی ہے وہ مریض ہوتا ہے، اور مریض کا علاج ضروری ہوتا ہے یا غیر ضروری ہوتا ہے. جس کے اندر بھوک کی کمی ہے وہ مریض ہے، اور مریض کے لیے علاج ضروری ہے. اب میں آپ کو ایک معیار دے رہا ہوں، آج ایک تھرمامیٹر دے رہا ہوں. اس تھرمامیٹر کو ہم خود اپنے اوپر لگائیں. اصل میں ہماری نظریں جو ہے نا مخلوق خدا کے سارا دن عیب دیکھ دیکھ کے بس وہ اسی جگہ ٹک گئی ہے، اپنے اوپر نظر پڑی ہی نہیں. سارا دن مخلوق خدا کے عیب دیکھ دیکھ کے اپنے پر نظر نہیں پڑی. اور پھر ہم حقوق مانگتے ہیں، حقوق دیتے نہیں ہیں. بقول ایک اللہ والے کے یہ یاد رکھیے گا، جس معاشرے میں حقوق مانگنے کا رواج ہوگا اس معاشرے میں خون ریزی ہوگی. ایک قوم کہتی ہے کہ دوسری قوم نے میرا حق چھین لیا، ایک صوبہ کہتا ہے دوسرے صوبے نے میرا حق چھین لیا، ایک زبان والے کہتے ہیں دوسرے زبان والے میرا حق چھین لیا. جن قوموں کے اندر حقوق مانگنے کا مزاج ہوگا اور دینے کا مزاج نہیں ہوگا، وہاں کی آخر جو ہے وہ قتل و غارت ہوگی، اور ہو نہیں رہا. اور میں جس معاشرے میں حقوق ادا کرنے کا مزاج ہوگا کہ وہ میرے حق ادا کرے نہ کرے میں 100% کرتا چلا جاؤں، اس معاشرے کے اندر قوموں کی قومیں پھلے پھولیں گی اور سکون اور چین اور عافیت ہوگی. اپنے جسم کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، اپنے جسم کے ساتھ ظلم کیا. کیا ہوا؟ یہ جسم مریض تھا. میں نے ایک تھوڑا سا تھرمامیٹر آپ کو عرض کیا کہ سارا دن لگائیں. ایک بندہ کہتا ہے جی میں صبح ایک چپاتی کھاتا ہوں، میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں جی بھوک نہیں لگتی، میں صبح ایک چپاتی کھاتا ہوں شام تک کچھ نہیں کھاتا. مائیں اکثر آتی ہیں بچوں کو بھوک نہیں لگتی. وہاں حج کے سفر پہ وہ ایک بچہ تھا چھوٹا سا، اس کو میں نے تھوڑا سا کھلایا، مجھے اس کے ماں باپ کہنے لگے بڑی بات ہے آپ سے کھا لیا، اگلا چمچ کھلا کے دکھائیں اس کو. اچھا اس بچے نے محبت کی، اس کا نام حذیفہ تھا، اس نے محبت کی، اس نے اگلا چمچ بھی کھا لیا. تو وہ ہمارا اکری پڑھتے تھے، تو کہنے لگے کہ اگلا کھلا کے دکھائیں. مجھ سے کہنے لگے. اچھا میں نے کہا اللہ اس کی دل میں ڈالے گا اگلا بھی کھا لے گا. میں کہا بھائی تو ہماری لاج رکھے گا، اگلا کھائے گا نہیں کھائے گا سچی بتا، میں چمچ نہ اٹھاؤں. کہنے لگے کھاؤں گا. اس نے تیسرا کھا لیا. میں نے پوچھا آپ اگلا بھی کہیں گے؟ یعنی ماں باپ جو ہے پریشان ہے، بچہ نہیں کھاتا. میں نے ایک ماں سے کہا جو ماں یہ نہ کہے کہ میرا بچہ ہائے کیا ہو گیا، تندرست نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، وہ ماں ہی نہیں ہے. حالانکہ بچہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، ہر وقت اس کے چہرے پہ دیکھے گی. بیوی کے دیکھنے کا انداز تو اور ہوگا نا، یہ ماں کی بات کر رہا ہوں. اس کے چہرے پہ دیکھے گی، اس کی چال پہ دیکھے گی، اس کے لباس پہ دیکھے گی، ہر وقت دیکھے گی. اور کہے گی تو نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، ہائے میرے بیٹے کو کیا ہو گیا. وہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، سارا کوئی ہضم کر جاتا ہے.
کہہ رہے کچھ کھایا نہیں اس نے. وہ ماں ہی نہیں ہے جو یہ کہے. ماں کا جذبہ یہی ہے, ماں کی طرف یہی ہے. جو تھرمامیٹر میں دے رہا ہوں وہ پھر یاد رکھیے گا, وہی عرض کر رہا ہوں, سارا دن میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنا کھاتے ہیں. اگر کم کھاتے ہیں تو پھر علاج کرتے نہیں کرتے, علاج کرتے ہیں نا. اسی طرح سارا دن میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا معدہ کتنا طلب کرتا ہے تو اس کو کم کھانا کہا, ہمارا دل کتنا طلب کرتا ہے اللہ کی یاد کو, اس کو کم ذکر کہا, کم عبادت کہی. معدے کی طلب کا نام بھوک ہے, اس کی غذا کیا ہے؟ کیوں؟ معدہ مٹی سے بنا ہے نا, جسم کس سے بنا ہے؟ تو اس کی غذا مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں ساری, اور اس کی انتہا مٹی, غذا مٹی, انتہا مٹی. اور دل کے اندر جو خواہش ہے, طلب ہے, دل کی چاہت ہے, وہ نور ہے دل کے اندر, ایمان والے کے دل کے اندر. کسی کے اندر تھوڑا, کسی کے اندر زیادہ, ایمان کی سطح ہے نا. اور اس کی جو طلب ہے دل کی, وہ اللہ جل شانہ کی یاد ہے, وہ اللہ کا ذکر ہے. اس کی طلب بھی اللہ کا ذکر ہے, اس کی طلب بھی اللہ کی یاد ہے. اب اس ذکر اور اس طلب کو جو ہے اگر ہم نے نہ سمجھا, یہ دل مریض ہے, تو مریض کے ساتھ اس کا علاج نہ کرنا اس سے بڑا ظلم ہے. اب آج کے بعد آپ نے سارا دن اپنے آپ کو پرکھنا ہے, میں بھی پرکھوں, آپ بھی. وہ کیا پرکھنا ہے کہ سارا دن مجھے ذکر کی کتنی بھوک لگتی ہے, مجھے نماز کی کتنی بھوک لگتی ہے, اللہ جل شانہ کی یاد کی کتنی بھوک لگتی ہے. بھوک طلب کا نام, بھوک چاہت کا نام, بھوک تڑپ کا نام, بھوک خواہش کا نام. ٹھیک. اور تڑپ اور چاہت کا اگلا کام, اگلا حل یہ ہے کہ اس تڑپ اور چاہت کو پورا کیا جائے. اب میں دیکھوں کہ سارا دن میں میرا دل کتنا اللہ جل شانہ کی یاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے, اور دل کی توجہ کو اللہ نے مختلف شکلیں دے دی ہیں, کبھی نماز کی شکل, کبھی رکوع کی شکل, کبھی سجدے کی شکل, کبھی قیام کی شکل, کبھی روزے کی شکل, کبھی صدقہ کی شکل, کبھی قرآن کی شکل, کبھی حقوق کی شکل, کبھی گناہوں سے بچنے کی شکل. یہ ساری ذکر ہے, یہ سارا ذکر ہے, یہ سارا ذکر ہے. اب ہمیں ذکر کی کتنی بھوک لگتی ہے, اپنے جسم کو پرکھیں, اپنے جسم کو پہچانیں کہ مجھے ذکر کی کتنی بھوک لگتی ہے. جس شخص کو جتنی ذکر کی بھوک لگے گی اتنا صحت مند ایمان والا ہوگا, اس کا دل اتنا صحت مند ہوگا. اور جس کو جتنی کم بھوک لگے گی وہ اتنا مریض ہوگا. زیادہ کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے. یہ جتنے یہ ہیں کھابوں والے جو ہے نا, کھابا گروپ, میں انہیں کہتا ہوں کھابا گروپ. یہ کھابا گروپ ہے, آخر کار دلیے پہ آتا ہے, آخر کار کارن فلیکس پہ آتا ہے, آخر کار یہ ہلکی پھلکی غذاؤں پہ, لائٹ ڈائٹ, پھر کہتے ہیں لائٹ ڈائٹ, یہ آخر کار آتا ہے اس پہ. اس دن میں اوپر لنگر تھا تو میں ایک بندہ بھاگا جا رہا تھا, پائپوں کے سہارے چڑھ کے بھاگ رہا تھا. میں نے کہا زندہ باد, ادھر پائپ لگے ہوئے, ادھر پائپ سیڑھیوں کی, اس کی چاہ رہا تھا کہ کہیں کھانا ہضم نہ ہو جائے قسم کو. میں اکثر کراچی والوں کو کہتا تھا, میں نے کہا بھی کھایا پیا کرو, پانی لاہور کا لے آؤ جا کے. مجھے کھاتے پیتے ہی نہیں ہے. میں نے سال وہاں مریض دیکھے ہیں تو ان سے کہتا ہوں کھایا پیا کرو تم. ذکر وہ چیز ہے جس سے بدہضمی نہیں ہوتی, نہ کولیسٹرول بڑھتا ہے, نہ یورک ایسڈ, کریٹینن, فلاں فلاں فلاں, موٹاپا, پیٹ اور ویٹ کا مسئلہ, کچھ نہیں ہوتا. یہ جتنا کرو اتنا زیادہ طبیعت کے اندر چستی, نشاط, راحت, فرحت, راحت, رحمت, کرم, فیض ہے نا. آج کے بعد اپنے جسم کو پرکھنا ہے. جسم جو ہے یہ سارا دن میں کتنا اس کے اندر جو ہے بھوک ہے ذکر کی. جیسے طبیعت کو پرکھتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد خود محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میری بھوک کم ہو گئی ہے. اچھا, ہم اپنی نظروں کو پرکھتے ہیں کہ لگے جی فلاں ہندسے جو ہیں مجھے پہلے نظر آتے تھے, اب کچھ دھندلے سے ہو رہے ہیں. انہیں جی اپنی آنکھ, آئی سائٹ چیک کرائیں. کہتے ہیں